اگر آپ نہار منہ ضلالت کا شکار بنتے ہیں تو گھبرائیے نہیں، یہ ہر ایک کا حال ہے۔ یہ ضلالت وہ وبا ہے جس کا اگر ٹیسٹ کیا جائے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے لے کر آدھی جلی ہوئی سگریٹ سڑک سے اٹھا کر پینے والے بیکاری تک کا پازیٹیو ہی آئے گا۔ یقیناً یہ جملے آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے۔ منحوس اٹھ جا، بغیرت، اسکول تیرا باپ جائے گا۔ نالائق انسان، یونیورسٹی کی فیس کا چرس افیم بیچ کے دیتا ہوں، اٹھ۔ چلو اس ضلالت کو تھوڑے عزت دار درجے پر لے جاتے ہیں۔ اٹھ جائیے، نوکری کا میں کروں گی۔ آپ کا الارم 10 بار بج چکا ہے، کیا ہینڈ فری کانوں میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا؟ سنیے، دکان کی چابی دے دیں، میں خود چلی جاتی ہوں۔ اور اگر یہ اعلیٰ معیار والے جملے آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہیں تو صبح صبح یہ نظریں ضرور ہوں گی۔ مسئلہ ہے کہ آخر اس وبا کی ویکسین آج تک کیوں نہیں بنائی گئی؟ اگر آپ غور فرمائیں تو اس ویکسین بن جانے کے باعث اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں کارپوریشنز بند ہو جائیں گے۔ یہ وہی کارپوریشنز ہیں جن کا رقص ہمیں ساری رات جگا کر رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ مسئلہ ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، غور فرمائیے۔ Everything in order, English? I think you'll find it's rather more than just in order, sir. You're now entering the most secure location in the whole of England. I hope سب کچھ کنٹرول میں ہے روئے۔ سر ہم اس وقت بھارت کے سب سے سرکشت جگہ پر کھڑے ہیں۔ دو مختلف کارپوریشنز، ایک ہی بکواس۔ یقیناً آپ کو اس سین کا دوسرا ویریئنٹ زیادہ پسند آیا ہوگا۔ فرق صرف زبان کا تھا۔ فی الحال ہم بے شرمی سے بھرپور نقل کی بات نہیں کریں گے، یہ ایک انٹرنیشنل کاپی رائٹ ایشو ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نے اپنی مادری زبان کو صرف مذاق کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک، میمز، مزاحیہ کمپائلیشنز، ہماری راتیں آج کل مذاق سے بھرپور میمز کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں صبح ضلالت والے ٹک ٹاک دیکھنے پڑتے ہیں۔ دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک اپنی زبان میں علم پر محنت کرتے ہیں اور ہم دوسری زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے دفع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر چائنیز سیکھیے، چائنا جائیے پڑھنے کے لیے، جرمن سیکھیے، جرمنی جائیے پڑھنے کے لیے، فرینچ سیکھیے، فرانس جائیے پڑھنے کے لیے، بکواس سیکھیے، باہر میں جائیے پڑھنے کے لیے۔ مطلب بات یہ کہ کوئی حد ہے کیا؟ یہ مطلب لگتا ہے کہ یہ ممالک ابھی ہی دنیا کے نقشے پر آئے ہیں اور پاکستان میں ان کا روپ ابھی صرف واضح ہوا ہے، جیسے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر جن کو پتہ بھی ہے یا جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ لوگ اپنی دھن میں مگن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کون زحمت کرے ان کے علم کو اپنی زبان اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی۔ ارے بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی محنت کرو جیسے ہم لوگوں نے محنت کری تھی۔ فٹ پاتھ پڑھو، چپ چپ کے پڑھو، رشتہ داروں کو بتائے بغیر پڑھو، غربت میں پڑھو، ضلالت کے ساتھ پڑھو، اور سونے پہ سہاگا، مہنگائی اور سوشل میڈیا کی بکواس اور ڈسٹریکشنز کے ساتھ پڑھو۔ اچھا ہے نا، تم اور تگڑے بن جاؤ گے۔ ابے تیری ماں کی عزت سب کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، اپنی نسل اور معاشرے کو آگے لے جانا چاہیے یا اس کو اسی سوراخ میں پھنسا کے رکھنا چاہیے جہاں سے تو نے نکلنے کے بعد صرف سلام کی اہمیت سیکھی تھی؟ سلام صاحب، سلام صاحب، سلام صاحب، سلام صاحب، سلام صاحب۔ تیری واہ واہ ختم ہو جائے گی نا، اور ساتھ ساتھ کوئی اور ترقی کر لے گا۔ ہماری عوام کا دراصل ایک ہی اصول ہے، ترقی کرو اور ترقی کا ٹھرک پھیلاؤ، یہ نہیں کہ اس ترقی سے کچھ تبدیلی لاؤ۔ انگلش کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ انگلش کا درجہ تعلیم کی دنیا میں بہت اونچا ہے، لیکن ہم انگلش سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اولاد سمجھنے لگتے ہیں۔ اصلیت تو یہ ہے کہ ہماری حیثیت ایک چلتی پھرتی جاب اپلیکیشن سے آگے نہیں ہوتی۔ نوکری مل جانے پر بھی دوسری نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جاب انٹرویوز میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، اسپیک ان انگلش پلیز۔ ابے ساری رات اردو میں میمز اور فلمیں دیکھ کے بیٹھا ہوگا، اس کو تو سنائی دیا ہوگا گاڑی ابھی ایلیس۔ اگر اس نے اس کا جواب پازیٹیوٹی سے دے دیا نا تو اس کی بنا دی جائے گی چیز۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ نیا کر کے دکھاؤ، اسی طرح ترقی کرو گے، لہٰذا وہ ہمیشہ کوئی نئی ٹوپی بنا دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر پائے۔ جھوٹ معاشرے میں عروج پر ہے، اور وہ بھی اپنی مادری زبان میں ہی بولا جاتا ہے۔ انگریزی میں تو جھوٹ بولنا دور کی بات ہے، سچ ہی بول لیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سارے برے کام، ساری بری باتیں
سب ہماری مادری زبان میں ہی ہو رہی ہیں لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ ایک زمانے میں پیلے اسکول ہی ہوا کرتے تھے جس میں ساری تعلیم اردو میں ہی ہوتی تھی اور انگریزی صرف ایک زبان کی حد تک سکھائی جاتی تھی، اور زبان کے ساتھ تہذیب کا پریکٹیکل سکھایا جاتا تھا۔ تہذیب کی تھیوری نہیں سکھائی جاتی تھی کہ بھائی یہ تہذیب ہوتی ہے، تہذیب کو عمل میں ٹرانسفارم کیا جاتا تھا۔ اب آپ خود فرق دیکھ لیجئے ان لوگوں میں جو پیلے اسکولوں میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اور ان بچوں میں جو پرائیویٹ اداروں میں انگلش کے نام پر تکبر کا شکار بن چکے ہیں۔ پہلے تعلیم ہوتی تھی اور اب تعلیم ایک کاروبار ہے۔ نیت خراب ہونے سے پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا صبح جاگ جانا بھی ایک ضلالت لگتی ہے۔ باتیں تو خیر بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ میں ایسے ٹاپکس آپ کے لیے آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور لاتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر نہیں آیا تو شاید میری نیت خراب ہے یا شاید آپ کی نیت خراب ہے۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ یہ ہے ڈیفنٹنٹ اور یہ میں نے اپنے ہی چینل کی روسٹنگ کر دی۔